چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہماری سورۃ الاعراف آیت نمبر 45 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں اصحاب الاعراف کے بارے میں ہے، تو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف ہمارا پارہ نمبر 8 ہے، جز 8 انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 45، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ الذین، وہ جو، یسدونا، روکتے تھے، عن سبیل اللہ، ان سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور یبغونا، تلاش کرتے تھے، ہا، اس میں، وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں، عوجاً، ٹیڑھا پن، اور ہم وہ، بالآخرتی، آخرت کا، کافرون، انکار کرتے تھے، تو کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے۔ تو ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے، اللہ کی راہ سے روگردانی کرتے تھے یا اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں کجی تلاش کرتے تھے، وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ تو ہم پھر آیت کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اللہ کی راہ سے کجی کرتے تھے، اللہ کی راہ سے روگردانی کرتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، روگردانی کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جب اللہ کے راستے کو ہی نہیں مانتے تھے، تو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، تو یہی لوگ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ آخرت کا ڈر نہیں تھا، جبھی تو اللہ کی راہ پہ نہیں چلتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو آخرت کا ڈر جو ہوتا ہے وہ جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کہ انسان کو آخرت کا ڈر جو ہے بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، کہ اللہ کے سامنے حضور حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ تو اس ڈر سے بھی انسان بہت سے غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت ظالم ہوتے ہیں ہم ان کے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو مظلوم جو ہوتا ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ارے چل، تو کتنی تسلی ہو جاتی ہے نا، ایک دن تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ایک آخرت کا دن تو آئے گا، وہاں تو حساب کتاب ہو ہی جائے گا۔ اب آیت 46 دیکھتے ہیں، تو جو ہے اصحاب الاعراف والوں کے بارے میں ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ پہلے۔ و، اور، بینا، درمیان ہما، ان دونوں کے، و بینہما، درمیان ان دونوں کے، یعنی جنت دوزخ کے درمیان، حجابن، ایک حجاب ہوگا، و علی الاعرافی، اور اعراف پر، رجالن، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفونا، وہ پہچانتے ہوں گے، کلم، ہر ایک کو، بسی ماہم، ان کی علامت سے، سیما پیشانی کو بھی کہتے ہیں، نشانی کو بھی کہتے ہیں، علامت یا نشانی ایک ہی بات ہے۔ ونادو، اور نادو، وہ پکاریں گے، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان کے، سلام، سلام ہو، علیکم، اللہ پر، تم علیکم، تم پر، لم، نہیں، یدخلوہا، وہ داخل ہوئے ہوں گے، یدخلو، وہ داخل ہوئے ہوں گے، ہاں، اس میں، وہ، اور ہم وہ، یطمعون، وہ امید رکھتے ہوں گے، وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر ہم واپس آتے ہیں آیت کی طرف۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے، السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان، جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور درمیان ان دونوں کے ایک حجاب ہوگا، یعنی ایک آڑ ہوگی۔ اور پھر کیا کہا، رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، اصل میں اعراف
اعراف کیا ہے پہلے ہم یہ جانتے ہیں۔ اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اسلام میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ اسی صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، تو ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکرین پہ دیکھیں، اعراف کی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، دوسرا والا ہاں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ، تو الاعراف جو ہے اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، عین رافع ہے، عرف، ٹھیک ہے، عرفن، تو عرف کی جمع ہے، عرفن کی جمع آراف، ٹھیک ہے۔ تو عرف آراف کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا بلند حصہ جو زمین سے اٹھا ہوا ہو، جیسے کوئی ٹاور ہو گیا، کوئی دیوار ہو گئی، ٹاور بھی اونچا ہوتا ہے نا، کوئی دیوار ہو گئی، تو ہر چیز کا بلند، تو آراف کیا ہوگا؟ جیسے کوئی ٹاور سمجھ لیں، ویسے وہ دیوار ہے، قرآن میں ابھی آپ پڑھیں گے کہ وہ ایک دیوار ہے، ہر چیز کا بلند حصہ جو زمین سے اٹھا ہوا ہو۔ اب جیسے مرغے کی قلغی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو عرف الدیک کہتے ہیں۔ اور گھوڑے کی گردن کے بال بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بال کی وجہ سے خوب اٹھا ہوا اس کی گردن لگتی ہے، تو عرف الفردوس اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ دوسرا امیج دیکھیں، تو اعراف والے لوگ کون ہیں؟ اصحاب الاعراف یعنی اعراف والے لوگ، اعراف کے اصحاب الاعراف وہ لوگ جو جنت اور دوزخ والوں کو پہچانتے ہوں گے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے گناہ اور ثواب برابر ہیں، گناہ اتنے نہیں ہیں کہ دوزخ میں ڈالا جائے، اور جو ہے ان کے ثواب اتنے نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے۔ تو وہ لوگ جو ہے جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اس یہ اونچا کچھ اونچی چیز ہے، اس پر ہوں گے وہ لوگ، جو ابھی ہم تفسیر دیکھتے ہیں وہ لوگ۔ اور پھر کیا ہوں گے؟ وہ لوگ جو جنت اور دوزخ والوں کو پہچانتے ہوں گے۔ یہ اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ جنت اور دوزخ والوں کو پہچانتے بھی ہوں گے اور ان سے باتیں بھی کریں گے، وہ بھی سب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں، یہ دونوں کو پہچانتے ہوں گے، جنت اور دوزخ کو۔ تو اب یہاں جو ہم آیت کو دیکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان سے مراد کیا ہے؟ آیت کو دیکھتے ہیں اسکرین پہ، ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومن کے درمیان ہے۔ اور آیت دکھا دیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہمارا تھا وہ آیت دکھا دیں اس پہ اسکرین پہ۔ ان دو ٹھیک، وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، یعنی ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان حجاب ہوگا، ٹھیک ہے، ایک پردہ ہوگا، ایک اوٹ ہوگی۔ حجاب آڑ ہے یا فیصل ہے یا دیوار مراد ہے، تو جنت وبینہما حجاب، جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہوگی۔ اور سورۃ الحدید میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر آیا ہے، سورۃ الحدید اسکرین پہ دیکھتے ہیں، بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا، جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم، یعنی ورا پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور روشنی تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ تو یہ ہم جو آیت کریں اس کی تفسیر دیکھیں، یہاں سے ہو گئی کہ ایمان والوں اور جو ہے کافروں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فی الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو رحمت کس کے لیے ہوگی؟ مومنوں کے لیے ہوگی، اور ان کے لیے عذاب ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی مان کے نہیں چلے تھے۔ بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی دی جائے گی اور جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ اچھا، اب جو ہے آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت میں ہے کہ آیت میں کیا ہے؟ آیت دیکھتے ہیں کہ یعرفون کلن بسیماہم، جی جی، یعرفون کلن بسیماہم
اور یہ سب لوگوں کو اپنے ان کی علامات سے پہچان لیں گے، ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، پھر کیا کریں گے، وہ پکاریں گے بھی اصحاب الاعراف جو ہوں گے، ونادو اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں کو بھی پکاریں گے، وہ کہیں گے ونادو اصحاب الجنتی ان سلام علیکم، اور وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، اور لم يدخلوها وهم یطمعون، ابھی یہ اہل اعراف دوزخ و جنت کے درمیان جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس کے یطمعون طمع، تو میم آئین طمع سے ہے، وہ اس کی امیدوار ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے، اس کی لالچ رکھتے ہوں گے، جیسے طمع ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے لالچ کے ان کو ایک طمع ہوگی، یعنی امید ہوگی کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ دونوں کو دیکھ سک رہے ہوں گے، جنت والوں کو بھی اور دوزخ والوں کو بھی۔ تو ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے، ان کی تعین میں مفسرین کے درمیان خاصا اختلاف ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔ اور یہاں جو ہم نے سیما پڑھا نا، سیما کا لفظ، تو سیما کے معنی ہوتے ہیں علامت کے، بیسی ماہم نا، بیسی ماہم علامت کے، اور پیشانی کو بھی کہتے ہیں۔ جنتیوں کے چہرے روشن اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، تو یہ نشانیاں ہوں گی۔ کس طرح پہچانیں گے جنتی کون ہے؟ اصحاب الاعراف ہے، اعراف والے جنتیوں کو ان کے روشن چہروں سے پہچانیں گے، اور جہنمیوں کو ان کے سیاہ کالے چہرے، سیاہ چہرے، اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، بلو ہوں گی، نیلی، ان سے پہچانیں۔ اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو اصحاب اعراف جو ہے پہچان لیں گے۔ اور پھر یہاں جو ہے وہم یطمعون، اور وہ کیا کریں گے، وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، ہے نا، وہم یطمعون، کس کی امید رکھتے ہوں گے کہ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یطمعون کو بعض لوگوں نے یا لمون کے لیے بھی پڑھا، یعنی یا لمون بھی سمجھا، یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یا لمون وہ جانتے ہوں گے کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور یطمعون وہ امید رکھتے ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے، ایک ان کو لالچ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اصحاب الاعراف کے متعلق تھا۔ اچھا، اب ہم آیت 47 کے بعد دوبارہ سے تفسیر کریں گے، پہلے لفظی ترجمہ آیت 47 کا کر لیتے ہیں۔ وہ اور word to word ٹرانسلیشن آیت 47، وہ اور ایزا جب صرفت پھیری جائیں گی، ابصارہم بصر کی جمع، ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، تلقاء طرف اصحاب النار آگ والوں کی طرف، دوزخ والوں کی طرف، قالو وہ کہیں گے، اصحاب النار آگ والوں کے، دوزخ والوں کے، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا، لا نہ کر، تجعلنا ہمیں، نہ کر ہمیں، مع القومی، مع ساتھ، القومی ان لوگوں کے، مع القومی ساتھ ان لوگوں کے، الظالمین جو ظالم ہیں۔ اب رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر، کیونکہ اصحاب الاعراف جو ہے دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے روشن چہرے ہوں گے، اور وہ دوزخیوں کو بھی دیکھ سک رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی اوٹ، ایسی حجاب، ایسی دیوار کی طرف، یا آپ کوئی ٹاور سمجھ لے، کوئی ایسی جگہ پہ ہوں گے کہ ان کو جنتی دوزخی دونوں نظر آ رہے ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے، لیکن جب ان کی نظریں ان کی طرف پڑیں گی، دوزخیوں کی طرف، ظالموں کی طرف، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا نا، اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ کی بات نہ مانی، قرآن و سنت میں نہیں چلے، اللہ کے احکام نہیں مانے، رسولوں کو نہیں مانا، تو جب بھی ان کی نظر اصحاب اعراف والوں کی نظر ظالموں ان کی طرف پڑے گی، دوزخ والوں کی طرف، تو کہیں گے کہ اللہ ہم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر، لا تجلنا مع القوم الظالمین، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے، ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا، ان میں سے نہ کیجیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنتیوں اور دوزخیوں کی بات بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت دوزخ کے درمیان ایک حجاب، حد فاصل اور دیوار ہے، کہ وہ دوزخیوں کو جنت سے فاصلے پر رکھے۔ اسی دیوار کا ذکر
ابھی ہم نے آیت میں بھی پڑھا نا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، یعنی ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر رحمت ہے اور باہر عذاب ہے. اسی کا نام اعراف ہے. اعراف کس کا نام اعراف ہے؟ کہ ظالموں کا، اہل دوزخ اور اہل یہ جو ہے جنت، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر رحمت ہے اور باہر عذاب ہے. اسی کا نام اعراف ہے. اعراف عرفن کی جمع ہے. ہر اونچی زمین کو عرب میں عرفہ کہتے ہیں، اسی لیے مرغ کی سر کی قلغی کو بھی عرب میں عرف الدیق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اونچی ہوتی ہے. جس طرح گھوڑے کی گردن کے بال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے تو اونچا لگتا ہے نا، تو عرف اس کا وہ حصہ، تو عرف الفردوس. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ایک اونچی جگہ ہے جنت دوزخ کے درمیان، جہاں کچھ لوگ روک دیے جائیں گے. اب یہ لوگ کیوں روک دیے جائیں گے؟ اصحاب الاعراف ہوں گے، اعراف والے ہوں گے. سدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ اور لوگوں کو جانتے پہچانتے ہیں. یہاں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں کہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ یہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرفوع حدیث ان کا مائک میوٹ ہو گیا. اچھا، میں تو نہیں میوٹ ہو گئی جی؟ آواز آ رہی میری؟ ہاں جی، میوٹ ہو گیا تھا آپ کا نا جی. اچھا، میرا کہاں سے میوٹ ہوا تھا؟ کہاں تک سننے میں آیا تھا آپ لوگوں کو؟ جی بس یہ 1 منٹ ہوا ہے بس. اچھا، تو چلے میں پھر سے پڑھ. جنتیوں اور دوزخ کی بات بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جنت دوزخ کے درمیان ایک اور حجاب، حد فاصل اور دیوار ہے کہ وہ دوزخیوں کو جنت سے فاصلے پر رکھے. اسی دیوار کا ذکر آیت فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ابھی ہم نے دیکھی تھی اسکرین پہ، یعنی ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر رحمت ہے اور باہر عذاب ہے. اسی کا نام اعراف ہے. اعراف عرفن کی جمع ہے. ہر اونچی زمین کو عرب میں عرفہ کہتے ہیں، اسی لیے مرغ کے سر کی کلغی، کلنگ یا کرگی کو، قلغی کو بھی عرب میں عرف الدیق کہا جاتا ہے. اسی طرح گھوڑے کے جو بال ہوتے ہیں، بہت سارے بال، جس سے وہ گردن کا حصہ اٹھا ہوا لگتا ہے، تو گھوڑے کی گردن کے بال عرف الفردوس اس کو کہا جاتا ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ایک اونچی جگہ ہے اعراف جو ہے جنت دوزخ کے درمیان، جہاں کچھ لوگ روک دیے جائیں گے. تو اب یہ کون لوگ ہوں گے جو یہاں روک دیے جائیں گے؟ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ اور لوگوں کو جانتے پہچانتے ہیں. جو اصحاب اعراف ہوں گے، جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچانتے ہوں گے. یہاں کون لوگ ہوں گے؟ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مرفوع حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں کی بابت پوچھا گیا اصحاب اعراف کے متعلق جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں، اور جو اعراف والے ہیں، سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکلے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور اپنے والدین کے نافرمان تھے، تو جنت میں جانے سے باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم میں جانے سے شہادت نے روک دیا. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں جہاد میں، جنگ میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوٹ ہو گیا نا پھر ان کا آواز؟ جی جی، پھر سے میوٹ ہو گیا شاید. اب تو مائک ہی ان کا بالکل مائک ہی بند ہو گیا نا. ہاں مائک بند ہے. میں ان کو چیک کرتی ہوں.
ہاں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اوکے چلیں میں نے کر دیا کنیکٹ. اوکے جی آج تو بہت ٹیکنیکل خرابیاں ہو رہی ہیں. اچھا تو اس کو دیکھتی رہو گی آپ. اس کو لے جاؤ دیکھو اس کو کریکٹ کرو اس کو. اچھا تو ہم لوگ کہاں پر تھے؟ ہاں جی ہاں جی چلیں میں پھر جہاں پر تھی میں وہیں سے دوبارہ سے آتی ہوں. اچھا اب پھر کیا ہوا کہ ہاں اب کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکلے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور اپنے والدین کے نافرمان تھے، تو جنت میں جانے سے باپ کی نافرمانی نے روک دیا. سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں ہاں تو جنت میں جانے سے باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم میں جانے سے شہادت نے روک دیا. تو اب اللہ ہی کو ان کی صحت کا علم ہے. اچھا اب یہ ہمیں ایک اور اس سے روایت بھی پتہ چلتی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد میں جانے سے روک دیا. ٹھیک ہے تو یہی بات ہوئی اصحاب اعراف کیوں جنت میں نہیں جا سکے اور دوزخ میں بھی نہیں جا سکے، کیونکہ جہاد نے انہیں دوزخ میں جانے سے روک دیا اور جو ہے والدین کی نافرمانی نے جنت میں جانے سے روک دیا. تو اب اچھا اب حضرت حذیفہ رحمہ اللہ سے جب ان کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بدیاں برابر برابر تھیں، برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے. بس یہاں آڑ میں روک دیے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں سرزد ہو. ٹھیک ہے اور آیت میں آپ سے مروی ہے کہ دوزخیوں کو دیکھ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور اللہ سے نجات طلب کرے ہوں گے کہ اچانک ان کا رب ان کی طرف دیکھے گا اور فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں بخشا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا. کسی شخص ایک نیکی بھی اگر برائیوں سے بڑھ گئی، کسی بھی شخص کی ایک نیکی بھی اگر برائیوں سے بڑھ گئی تو وہ داخل جنت ہوگا، اور کسی کی ایک برائی بھی نیکیوں سے زیادہ ہو گئی تو وہ دوزخ میں جائے گا. پھر آپ نے فمن ثقلت موازینہ یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا ایک رائے کے دانے کے برابر کی کمی زیادتی سے میزان کا پلڑا ہلکا بھاری ہو جاتا ہے. اور جن کی نیکیاں بدیاں برابر برابر ہوئیں یہ اعراف والے ہیں، یہ ٹھہرا لیے جائیں گے اور جنتی دوزخی مشہور ہو جائیں گے. یہ اعراف والے جب جنت کو دیکھیں گے تو اہل جنت پر سلام کریں گے اور جب جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ طلب کریں گے. نیک لوگوں کو نور ملے گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں موجود رہے گا. ہر انسان کو وہ مرد ہوں یا خواہ عورتیں ہوں ایک نور ملے گا. اس میں رجلن آیا نا تو رجلن مردوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے رجالن آیا نا آیت میں تو رجلن کی جمع رجالن، تو یہ نہیں کہ صرف یہ مرد ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی. ہر انسان کو وہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں ایک نور ملے گا. لیکن پرسرات پر منافقوں کا نور چھین لیا جائے گا. اس وقت سچے مومن اللہ سے اپنے نور کی باقی رہنے کی دعائیں کریں گے. اعراف والوں کا نور چھینا نہیں جائے گا سبحان اللہ، وہ ان کے آگے آگے موجود ہوگا. انہیں جنت میں جانے کی طمع ہوگی. لوگوں ایک نیکی 10 نیکی لوگوں کی ایک نیکی 10 گناہ کر کے لکھی جاتی ہے اور برائی اتنی ہی لکھی جاتی سبحان اللہ جتنی ہو. افسوس ان پر جن کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اعراف ایک دیوار ہے جو جنت دوزخ کے درمیان ہے. اصحاب اعراف وہی ہوں گے جب انہیں عافیت دینے کا اللہ کا ارادہ ہوگا تو حکم ملے گا انہیں نہر حیات کی طرف لے جاؤ. اس کے دونوں کناروں پر سونے کے خیمے ہوں گے جو موتیوں سے مرصع ہوں گے. اس کی مٹی مشک خالص ہوگی. اس میں غوطہ لگاتے ہی ان کی رنگتیں نکھر جائیں گی اور ان کی گردنوں پر ایک سفید چمکیلا نشان ہو جائے گا جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے. یہ اور دوزخیوں کو ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے. جو اصحاب اعراف ہوں گے نا جنتی اور دوزخی دونوں کو پہچان لیں گے. یہ یہاں اس لیے ہے کہ ایک کا امتیاز کر لیں اور سب کو پہچانیں. یہ جنتیوں سے سلام کریں گے، جہنمیوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی پناہ چاہیں گے اور طمع رکھیں گے، امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بھی بہشت بری میں پہنچا دے. یہ طمع ان کے دل میں اللہ نے اسی لیے ڈالا ہے کہ اس کا ارادہ انہیں جنت میں لے جانے کا ہو چکا ہے. تو
تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تما بھی اس لیے ڈالی ہوتی کہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جنت میں لے جائیں گے اور ان کو جنتی دوزخی دونوں نظر آ رہے ہوں گے. جب وہ اہل دوزخ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ظالموں میں سے نہ کر. جب کوئی جماعت جہنم میں پہنچائی جاتی ہے تو یہ اپنے بچاؤ کی دعائیں کرنے لگتے تھے کیونکہ ان کو تو سب نظر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ تو جنت و دوزخ دونوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو وہ جب جہنم میں کوئی جماعت جاتی تھی تو وہ اپنے بچاؤ کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کرنا. جہنم سے ان کے چہرے کوئلے جیسے ہو جائیں گے, لیکن جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو یہ چیز چہروں سے دور ہو جائے گی. جنتیوں کے چہروں کی پہچان نورانیت ہوگی اور دوزخیوں کے چہرے پر سیاہی اور آنکھوں میں بھینگا پن ہوگا اور ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی اور چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے, اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور جو جنتیوں میں سے ہوں گے. آمین یا رب العالمین. اچھا, اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 48, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. اور اہل اعراف, اچھا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, اب میں آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ادھر آ گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے تو وہ ایک, ہاں, ونادا, وہ اور نادا پکاریں گے, اصحاب الاعراف, اعراف والے, رجالن کچھ لوگوں کو, یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے, بسیماہم ان کی علامت سے, قالو وہ کہیں گے, ما نا اغنا کام آئی, انکم تمہیں, جمعکم جماعت تمہاری, و اور ما جو کچھ, کنتم تھے تم, تستکبرون تم تکبر کرتے. اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں رواں ترجمہ یا اللہ. اچھا, اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے, پکاریں گے, کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. ٹھیک ہے, یعرفونہم بسیماہم, وہ ان لوگوں کو کس سے دیکھیں گے, ان کے علامات سے, ان کی پیشانی سے دیکھیں گے. سیما جو ہے پیشانی کو بھی کہیں گے, کہتے ہیں. یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچانیں گے, پہچان لیں گے. قالو ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون, اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت یعنی جن کے ساتھ وہ تھے, جو ان کا جتھا تھا, جو جن لوگوں کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے تھے, اور تمہارے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پہچان لیں گے دوزخیوں کو, اور وہ ان سے کہیں گے اپنے جتھے اور دوسری چیزیں جس پر تم گھمنڈ کرتے تھے اس کے حال سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئی. تمہارے جتنے بھی تمہارے پارٹی والے تھے, جتنے لوگ تھے جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے تھے, تمہارے جتھے کے جتھے تھے, اور تم جو ہے جن چیزوں پہ گھمنڈ کرتے تھے, اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے اور جو ہے گھمنڈ کرتے تھے, مان کے نہیں دیتے تھے, تو وہ انہیں اعراف والے یاد دلائیں گے, کیونکہ اعراف والے تو دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں دیکھو آج تمہارے کچھ کام نہ آئی, تمہارا اللہ کو نہ ماننا, گھمنڈ کرنا, کچھ بھی کام نہ آئے, دیکھو آج تم دوزخ میں پڑے ہوئے ہو. اس کے بعد آیت 49 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 49 کا, 49 لفظی ترجمہ. آہا اولائی, کیا ہا اولائی یہی لوگ ہیں, الذین وہ جو, اقسمتم قسم کھائی تھی تم نے, لا ینالہم لا نہیں, ینالو پہنچے گا, ہم انہیں, لن تنالو البرا بھی پڑھتے نا, تنالو پہنچنا, تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے, اس میں ہے نا چوتھے پارے میں, جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند نہ ہو. تو تنالو ینالو, ٹھیک ہے, تطبیق ہو گئی. تو لا نہ نہیں, ینالو پہنچائے گا, ہم انہیں, لا ینالوہم نہیں پہنچائے گا انہیں, اللہ برحمتین کوئی رحمت, ادخلو داخل ہو جاؤ, الجنتا جنت میں, لا نہ خوفن کوئی خوف ہوگا, علیکم تم پر, و اور لا نہ انتم تم, تحزنون تم غمگین ہوگے. اب رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے ہم تفسیر کرتے. کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا, اور ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں, تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کو, ہا اولائی الذین اقسمتم, کہ کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ لا ینالہم اللہ, کہ اللہ تعالیٰ
برحمتن ان پر رحمت نہ کرے گا. تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اس سے مراد وہ اہل ایمان ہے جو دنیا میں غریب و مسکین، مفلس و نادار قسم کے تھے، جن کا مذاق مذکورہ منکرین اڑایا کرتے تھے. دوزخی جس کو وہ دوزخ میں دیکھیں گے وہ ان مفلس و مسکین اور غریبوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا. دنیا میں ان کو کہتے تھے کہ یہ غریب ہیں، مسکین ہیں، مفلس ہیں، نادار ہے. اگر اللہ کے یہ پسندیدہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مان کے چلتے تھے، تو اللہ تو آزماتا ہے نا اپنے نیک بندوں کو. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون آزمائے جاتے ہیں، تو کہا جو نبی پیغمبر ہوتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. اس کے بعد کون آزمائے جاتے ہیں؟ جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو وہ آزمائے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو غریب مسکین مفلس نادار اور جو ہیں ہوتے یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو دنیا میں ان کا یہ حال نہ ہوتا. پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوگی. آیت میں ہے نا کہ تم پر تو قیامت کے والے دن بھی لا ینالہم اللہ برحمت، اور قیامت کے دن بھی تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی، کیونکہ رحمتیں تو ہم پر ہیں، ہم امیر ہیں اور سب کچھ ہمیں حاصل ہے. بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو بتلایا. بعض کہتے ہیں کہ جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے کہ تمہارا جتھا اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم پہ غم ہے. سارے خوف اور غم تو ان کو ہی ہوں گے نا، جو اصحاب جہنم ہوں گے، جو جہنت والے ہوں، جو جہنم والے ہوں گے. حسرتیں ہوں گی ان کو، یہ ہوگا کہ ہم نے کیوں ایمان ہم لے آتے. اور آیتوں میں آتا بھی نہیں کہ اللہ ہمیں بھیج دیجئے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا ہمیں بھیج دیجئے، ہم پھر جو ہے دین پہ چلیں گے، اور جن کی مان کے ہم چلے ہیں، جن کو ہم بتوں کو پوچھتے تھے اور جو ہمارے لیڈر تھے ان کی مان کے چلے ہیں، جس طرح آج ہم سے بیزار ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے. تو یہ سارے ان کو جو ہے غم اور ہوں گے، اور پھر خوف. ظاہر ہے اس میں تو جلنا ہی ہوگا، جہنم میں تو آگ ہی ہوگی، جلنا ہی ہوگا. تو لیکن جو اعراف والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے، جو جنتی، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اصحاب اعراف کو کہ جاؤ تم جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی غم ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کے جن ستونوں کو 48-49 کو، کفر کے جن ستونوں کو یعنی کافروں کے جن سرداروں کو اعراف والے ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے پوچھیں گے کہ آج تمہاری کثرت جمعیت کہاں گئی؟ اس نے تو تمہیں مطلقاً فائدہ نہ پہنچایا. آج وہ تمہاری اکڑ فو کیا ہوئی جس پر تم اکڑتے تھے؟ تم تو بری طرح عذابوں میں جکڑ دیے گئے. ان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فرمایا جائے گا کہ بدبختو، انہی کی نسبت تم کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی راحت نہیں دے گا. کہتے تھے نا غریبوں مسکینوں کو دیکھیں کہ تمہیں تو کوئی راحت بھی نہیں ملے گی. تو اے اعراف والو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ آرام اور سکون اور بغیر کسی خطرے کے داخل ہو جاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعراف والوں کے اعمال صالح اس قابل نہ نکلے کہ انہیں جنت میں پہنچائیں، لیکن اتنی برائیاں بھی ان کی نہ تھی کہ دوزخ میں جائیں. تو یہ اعراف پر ہی روک دیے جائیں گے. لوگوں کو ان کے اندازے سے پہچانتے ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے کر چکے گا، شفاعت کی اجازت دے دے گا، تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. مطلب سب فیصلہ ہو جائے گا، شفاعت کی اجازت ہو جائے گی. ایک تو پیغمبروں کے پاس جب جاتے ہیں نا، جب حشر کا دن ہوتا، جب حشر کا دن بہت سخت ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تو لوگ جو ہے اس وقت جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوگی، اور یہ فکر ہوگی کہ حشر کا روز کسی طرح ختم ہو جائے. جب بھی پیغمبروں کے پاس جائیں گے نا، آدم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، تو یہاں بھی ہے جب یہاں یہ دوسرا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکے گا، شفاعت کی اجازت دے دے گا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیجیے. آپ جواب دیں گے کہ بتاؤ کیا کہ میرے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہو؟
یا اپنی روح اس میں پھونکی ہو، آپ اپنی رحمت اس پر اپنے غضب سے پہلے پہنچائی ہو، اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا ہو، سب جواب دیں گے کہ نہیں، ایسا کوئی آپ کے سوا نہیں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم میرے لڑکے ابراہیم کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ اب سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ آپ جواب دیں گے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے سوا اور کوئی خلیل اللہ ہوا ہو، یا اللہ کے بارے میں اس کی قوم نے آگ میں پھینکا؟ سب کہیں گے نہیں، آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ فرمائیں گے مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں، میں تمہاری درخواست شفاعت نہیں لے جا سکتا۔ تم میرے لڑکے موسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ بتاؤ، میرے سوا اللہ نے کسی کو اپنا کلیم بنایا؟ کیونکہ کلیم اللہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام، اپنی سرگوشیوں کے لیے نزدیکی عطا فرمائی؟ جواب دیں گے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں، میں تمہاری سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت طلبی کا تقاضا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کیا تم جانتے ہو کہ میرے سوا کسی کو اللہ نے بے باپ کے پیدا کیا؟ جواب ملے گا کہ نہیں۔ پوچھیں گے کہ جانتے ہو کہ کوئی مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو بحکم الہی میرے سوا اچھا کرتا ہو، کوئی مردہ کو بحکم الہی زندہ کرتا ہو؟ کہیں گے کہ کوئی نہیں۔ فرمائیں گے کہ میں تو آج اپنے نفس کے بچاؤ میں ہوں، کیونکہ میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ ہاں، تم سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنا سینہ ٹھوک کر کہوں گا کہ ہاں میں اسی لیے موجود ہوں۔ پھر میں چل کر اللہ کے عرش کے سامنے ٹھہر جاؤں گا، اپنے رب عز و جل کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور ایسی ایسی اس کی تعریفیں بیان کروں گا کہ سننے والے نے کبھی نہ سنی ہو۔ پھر سجدے میں گر پڑوں گا، پھر مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا میرے رب، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سب تیری ہے۔ پھر تو ہر پیغمبر اور ہر ایک فرشتہ رشک کرنے لگے گا، یہی مقام محمود ہے۔ پھر میں ان سب کو لے کر جنت کی طرف آؤں گا، جنت کا دروازہ کھلواؤں گا اور میرے لیے ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پھر انہیں ایک نہر کی طرف لے جائیں گے جس کا نام نہر الحیوان ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر سونے کے محل ہیں جو یاقوت سے جڑاؤ کیے گئے ہیں۔ پھر وہ لوگ اس میں غسل کریں گے جس سے جنتی رنگ اور جنتی خوشبو ان میں پیدا ہو جائے گی، اور چمکتے ہوئے ستاروں جیسے وہ نورانی ہو جائیں گے۔ ہاں، ان کے سینوں پر سفید نشان باقی رہ جائیں گے جس سے وہ پہچانے جائیں گے، انہیں مساکین اہل جنت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 50 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، ونادا اور نادا پکاریں گے اصحاب النار آگ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان کے افیدو ڈالو علینا اللہ پر، نہ ہم پر، من المائی کچھ پانی، او یا مما اس سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں، اللہ نے، قالو وہ کہیں گے، انا بے شک اللہ نے، حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو، علی الکافرین کافروں پر۔ اب رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو، اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یعنی یہ مطلب ہے کہ جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، خالصتاً یوم القیامہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 سورۃ الاعراف کی ہی آیت ہے، اسکرین پہ دیکھیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، تو صرف اہل ایمان کو ملیں گی۔ وہ آواز بھی دیں گے نا کہ آیت میں کہ تھوڑا سا نور ہمیں دے دو، کچھ تمہیں جو ملا ہوا ہمیں دے دو، تو وہ ان کے لیے تو اس دن ہوگا ہی نہیں۔ دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں
ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو اور وہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کی کافروں کے لیے بندش کر دی، وہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں تو ان کو سب کچھ ملتا تھا نا، جیسے ابھی ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو سب کچھ ہے. آپ دیکھیں موسم کتنے اچھے ہیں، پھل اور چیزیں کتنی اچھی اگتی ہیں، ان کی تو دنیا ہی جنت ہے نا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، اور 5 طرح خمسہ مصیبت مصائب آزمائش ہمیں آتی ہے، اور ٹیسٹ ہمارے ہوتے ہیں، امتحان اللہ نے رکھے بہت سے اولاد میں، بچوں میں، شوہر میں، کیونکہ وہاں ہمارے لیے جنت ہے انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے. اور کافروں کے لیے تو وہاں جنت ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو جو کچھ جنتیوں کو مل گیا وہ مانگ بھی رہے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کھانا پینا. اب آیت نمبر 51 دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. نیٹ 51 رواں ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آپ نے دکھایا اسکرین پہ؟ ہاں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 51 کا. I think I forgot to. ہاں ٹھیک ہے میں بول دیتی ہوں، میں پڑھ دیتی ہوں میں ٹرانسلیشن. الذین، تو پہلے بھی تو کتاب لے کے بیٹھتے تھے، کسی کے پاس قرآن نہیں ہوتا تھا، تو ہر طرح کی عادت ہے ہماری تو ماشاءاللہ. الذین، وہ لوگ جو اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنا دین، لہون، کھیل، ولعبن، اور کود، لہون ولعبن، کھیل اور کود، وغرتہم، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، فالیوم، پس آج ننساہم، ہم انہیں بلا دیں گے، کما نسو، جیسے انہوں نے بلا دیا. نسیان سے ہے نا، ننساہم، نسی نسیان، بھول. تو کما نسو، جیسے انہوں نے بلایا، لقاء، ملنا، یومہم، ان کا دن، ہاذا یہ یا اس و، اور ما کانو، جیسے تھے، بھی آیاتینا، آیت ان کی جمع، ہماری آیتوں سے، یجحدون، وہ انکار کرتے تھے. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا، یعنی کھیل تماشا، دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، پک اینڈ چوز، جو چاہا لے لیا، جو چیز سمجھ میں آئی، جو آسان ہوئی وہ کر لیا. پردہ کرنے کو کہا گیا تو کہا کہ نہیں، شوہر کے کندھے پہ بندوق رکھ کے باتیں بنائی، اچھا وہ میرے شوہر نہیں پسند کرتے ہیں. اکثریت مرد میں تو دیکھتی ہوں کہ وہ چاہتے ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے خواتین ان کی بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، ڈھکی چھپی چلے. یقین کرے وہ چاہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ یہ مرد کی فطرت میں ہے. اب مجھے مثال اپنے بیٹے کی دینی پڑی، وہ 7 سال کا تھا، عفاف اس سے 5 سال چھوٹی ہے. تو میں گھر سے باہر، تو تھوڑا اپنی گھر کی چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں پہ ہی ہوتے ہیں نا اپنے، تو میں نکلی، میں بات کر رہی ہوں نیو یارک کی نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے ہاؤس میں اپنے نکلی. تو میں، کیونکہ چھوٹا بچہ بہت آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ رونا دھونا کرے گی، عفاف بہت چھوٹی تھی، چھوٹا بچہ تو ماں کو جانے ہی نہیں دیتا ہے. تو میں نے سوچا اسکارف، ہم یہ ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے سے برقع اسکارف چھپا کے پہنتے، تو میں نے ابایا اسکارف سب کچھ کیا باہر نکل کے پہنا. تو باہر، گھر کے باہر بھی ایسا آپ کی وہ شیڈ ہوتا ہے نا جس سے آپ کو راستہ نہیں ہوتا، ابھی باہر کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن آپ گھر کے بچہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ بچہ میرا باہر کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مما جا رہی ہے تو کیسے گھر کے کپڑوں میں، ہمیشہ تو اس نے دیکھا کہ ایک کور ہے، ایک ابایا ہے، ایک کوٹ ہے، اوپر اسکارف. کہتا ہے آپ جو ہے وہ نہیں پہنی، سر پہ نہیں کچھ پہنی، اسکارف نہیں پہن رہی، چھوٹا سا 7-8 سال کا یا 8.5-9 کا ہوگا. میں نے کہا نہیں، وہ میں عفاف سے چھپ کے نکلی ہوں نا، اب یہاں پہن رہی ہوں، آپ جہاں کھیل رہے ہو نا وہاں میں پہن رہی ہوں. تو یہ ہوتا ہے. میں بچپن سے حیا تو سب کو دی، عورت مرد سب کو ہے. یہ تو دنیا میں آ کے نا ہم جو ہے بس ہمارا نفس ہوتا ہے کہ بال اچھے نظر آئیں تو اچھے ہم لگیں گے، یا شیطان ہوتا ہے تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا کہ نہیں میں بری لگوں گی، اچھی نہیں لگوں گی، فلاں ہے، یہ بہت سی باتوں میں، صرف پردے کی نہیں. اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور دنیا وغرتہم الحیات الدنیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور یہ زندگی کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی زندگی رنگین ہے، اس نے ہی تو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہاں سے خوبصورت لگے، وہاں سے خوبصورت لگے، یہ کرنا مشکل ہے، وہ کرنا. اگر دین پہ چلے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا، سارا جنت دوزخ کا بتانے کے بعد کہ جنتیوں کے چہرے تو اچھے ہوں گے،
روشن ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جو ہے آنکھیں نیلی ہوں گی، سارا کچھ بتا کے، اور تمہارے لیے وہ جنتیوں سے مانگیں گے بھی کہ کھانا پینا ہمیں دے دو، تو وہاں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا، صرف آگ میں جلنا ہے اور جو ہے پیپ اور خون ہے جہنمیوں کا پینے کو، پس ہے، یہ ساری چیزیں، زقوم، کڑوا درخت کھانے کو ہے، جہنم کی سزا بھی ان کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسی ویسی سزائیں بھی ہیں۔ تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اب فالیوم ننساہم، تو سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے، کما نسو، جیسے کہ اس دن وہ بھول گئے تھے دنیا میں، وہ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کی مان کے نہیں چلے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی تمہیں بھول گئے ہیں، اسی طرح جس طرح تم آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے تھے، یومہم ھذا، ٹھیک ہے، ھذا یعنی قیامت، یومہم ھذا، ھذا کیا ہے، قیامت کا دن، تو آج جس طرح دنیا میں وہ بھول گئے تھے، تو آج کے روز ان کا نام ہم بھی بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے تھے، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یجحدون، انکار وہ کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے، تمہیں عزت و اکرام سے نوازا نہ تھا، اور کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں تھے؟ ہم سے پوچھا جائے گا گاڑی نہیں تھی، یا سب وے میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی ٹرینیں اور نہیں تھی، ساری نعمتیں جو بھی، کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھلا رہا، آج میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں، وَيَوْمِهِمْ هَذَا، یعنی کہ اس دن، ٹھیک ہے، ہاذا اس دن، تو میں بھی تمہیں جس طرح تو مجھے بھولا رہا اس طرح میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف کیا کرتے ہیں، دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، جو پک اینڈ چوز، جو آسانی سے ہو گیا کر لیا، جو نہیں کرنا چاہ، جس میں دل نہیں لگا، جو لگا کہ بس اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ جو چاہتے ہیں اضافہ دین میں بھی کر لیتے ہیں، احکام اور فرائض پر عمل کی اہمیت ان کے دل میں ختم ہو جاتی ہے، ان کو احکام ماننا، فرائض پہ عمل کرنا، اس کی اہمیت ہی ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں 51 میں کہ دوزخیوں کی ذلت خواری اور ان کا بھیک مانگنا، وہ مانگتے ہیں نا پانی دے دو، کھانا دے دو، اور ڈانٹ دیا جانا بیان ہو رہا ہے کہ وہ جنتیوں سے پانی یا کھانا مانگیں گے، اور اپنے نزدیک کے رشتے کنبے والے جیسے باپ، بیٹے، بھائی بہن وغیرہ سے کہیں گے کہ ہم جل بھن رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں ایک گھٹ پانی یا ایک لقمہ کھانا دے دو۔ جنتی بحکم الہی جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ کفار پر حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کس چیز کا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا حضور کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل خیرات پانی ہے۔ دیکھو سب سے افضل کیا ہے؟ پانی دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم بھون رہے ہیں، بھوکے پیاسے، ہمیں ایک گھٹ پانی یا ایک لقمہ کھانا دے دو۔ جنتی بحکم الہی انہیں جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ کفار پر حرام ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل خیرات پانی ہے۔ دیکھو جہنمی اہل جنت سے اسی کا سوال کریں گے۔ مروی ہے کہ جب ابو طالب موت کی بیماری میں مبتلا ہوا، کون ہے ابو طالب؟ آپ کے چچا، تو قریشیوں نے اس سے کہا کسی کو بھیج کر اپنے بھتیجے سے کہلاؤ، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلاؤ کہ وہ تمہارے پاس جنتی انگور کا ایک خوشہ بھجوا دے تاکہ تیری بیماری جاتی رہے۔ جس وقت قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، یہ سنتے ہی فرمانے لگے اللہ نے جنت کے کھانے پینے کی چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر ان کی بدکرداری بیان فرمائی کہ یہ لوگ دین حق کو ایک ہنسی کھیل سمجھے ہوئے تھے، دنیا کی زینت اور اس کے بناؤ چناؤ میں ہی عمر بھر مشغول ہے، یہ چونکہ اس دن کو بھول گئے تھے، اس کے بدلے ہم بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جو کسی بھول جانے والے کا معاملہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، اس کے علم سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یدل ربی ولا ینسا، وہ نہ بہکے نہ بھولے۔
پھر یہاں جو فرمایا یہ صرف مقابلے کے لیے، جیسے فرمایا نس اللہ فنسیہم، اور دوسری آیت میں ہے کذالکا اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالکا یوم التنسی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہاں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی جنہیں تو بھلا بیٹھا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. پھر یہ بھلائیوں سے بالکش بھلا دیے جائیں گے، ہاں برائیاں اور عذاب برابر ہوتے رہیں گے. انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلایا، ہم نے انہیں آگ میں چھوڑا، رحمت سے دور کیا جیسے یہ عمل سے دور تھے. صحیح حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، کیا عزت اور آبرو نہیں دی تھی، کیا گھوڑے اور اونٹ تیرے مطیع نہیں کیے تھے، کیا تجھے قسم قسم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا. بندہ جواب دے گا کہ ہاں، بندہ جواب دے گا کہ ہاں ہاں. تو پھر جو ہے وہ کہے گا کہ بندہ جواب دے گا کہ ہاں پروردگار بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر کیا تو میری ملاقات پر ایمان رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس میں بھی آج تجھے ایسا ہی بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھول گیا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں ان میں سے نہ بنائے، اور ذرا اور ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے بنا دے. تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں اور دوزخ میں جانے والے اعمال کون سے ہیں. اس آیت کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو ضرور غور و فکر کریں کہ جنتیوں اور دوزخوں کے درمیان حجاب تھا، اور جو ہے اصحاب الاعراف والے جو تھے ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر تھے. وہ بھی ساری ہم نے تفصیل کر لی، اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک ذرا سی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کم ہو گئی تو جنت میں نہیں جائے گی. تو بہت ہمیں محتاط ہو کے بہت قدم پھونک پھونک کے چلنا ہے. تو اس پہ تدبر کیجیے گا، غور و فکر کیجیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر جہنم والوں کی کیا پہچان ہوگی. دیکھیں اسکرین پر نمبر 1، جہنم والے کون ہوں گے، کیوں جہنم میں چلے گئے؟ احسان فراموش، عورتوں کی کثرت جو ہوتی ہے، کیا کرتی ہیں کثرت سے عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں. اچھا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. دنیا کی رنگینیوں کا انجام ان کو یہ ملا. ابھی غرتہم الحیات الدنیا پڑھا نا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور لہو و لعب کھیل تماشا سمجھا قرآن اور حدیث کو، اللہ کی باتوں کو، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. مشرک جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مال غنیمت چوری کرنے والا. اور آپ سب لوگوں نے، آپ کا غلام تھا، سب لوگوں نے کہا فرمایا کہ یہ تو جنت میں جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال غنیمت سے اس نے ایک چادر چرائی تھی، اور کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ آگ کی طرح اس پہ پڑی ہوئی ہے. اس نے اس کو کور کیا ہوا ہے، جو آگ کی چادر بنی ہوئی ہے اس کے لیے. تو مال غنیمت سے چوری کرنے والا. اچھا پھر مردوں کو اپنی طرف رجھانے کی وجہ سے کپڑے پہن کے بھی جو ہے عریاں نظر آنے والی عورتیں، باریک تنگ نیم عریاں لباس پہننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ناشکری کرنے والی عورتیں، اور لعنت کرنے کی وجہ سے بیکار لوگوں کو لعنت کرنا. وہی لعنت اگر وہ لعنتی نہیں نا تو وہ لعنت ہم پر پلٹ کے آ جاتی. مومن کی جان بوجھ کر قتل کرنے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، اس کا مال جو ہے آپ کو پتہ ہے بچھو اور سانپ کی صورت میں آ جائے گا، اور کہے گا کہ میں تیرا مال، اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. اس کا سونا چاندی اور ہوگا، اور اسی سونے چاندی سے اس کی پیٹھ کو تاپا جائے گا. منافق کا بھی آپ کو پتہ ہے، بات کرے تو جھوٹ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جو ہے امانت میں خیانت کرے. جب غصے میں آ جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، بری لینگویج پہ اتر آئے. مرتد، مسلمان ہونے کے بعد پھر دین سے پھر جائے. کافر، تارک النماز، جو نماز نہ پڑھنے والا جہنمی. فاسق، فاجر، بدکار. پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والا، کبھی برائی نہ کرے، کسی بہو بیٹی کی بات نہ کرے. کوئی کہہ بھی رہا ہو کہ وہ بھاگ گئی، وہ مل نہیں رہی ہے، چلیے آپ خاموش ہیں، ان کو بھی آپ کی خاموشی بہت بڑا جواب ہے کہ اب نہیں رکتے ہو تو بتا دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، جہنم میں مجھے نہیں جانا. یتیم کا مال ناحق کھانے والا، جنگ سے بھاگنے والا، تکبر کرنے والا، نبی سے غلط بات منسوخ کرنے والا. ریا، کہ یہ آپ وسلم نے فرمایا ہے، جبکہ ہمیں وہ حدیث پتہ بھی نہ ہو اور ہم کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ریا کرنے والا، شو آف کرنے والا. رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر، ریا، دکھاوا، فخر ہوگا
تو جنت میں نہیں جائے گا. استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا، استطاعت ہے حج نہیں کر رہا ہے، پروکیسٹینیٹ کر رہا ہے، ابھی کر لوں گا، شادی ہو جائے گی بچوں کی تو کر لوں گا، یہ کر، وہ سارے کام اپنے وقت پہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہماری عمر رہے کہ نہیں، اس لیے حج کر لینا چاہیے. روزہ نہ رکھنے والا، فرضی روزوں کی بات ہو رہی، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا کہ مجھے تو $10 کا ہے، کہ نہیں مجھے تو $12 مل رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم مجھے تو 12 مل رہے ہیں، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. تصویریں بنانے والا، اور کتنی تصویریں رکھی ہوئی ہیں ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، سائڈ ڈرا پہ، نواسی کی یاد، پوتے کی یاد، بیٹے کی یاد، بیٹی کی یاد، تصویریں بنانے والا. خودکشی کرنے، فرشتے نہیں آتے گھر میں جہاں تصویریں ہوتی ہیں. خودکشی کرنے والا، اگر اس نے اپنے آپ کو گرایا ہے تو گرتا ہی رہے گا، اپنے سے چاقو چھری کینچی ماری ہے تو وہی مارتا ہوا اٹھے گا. زانی، زنا کرنے والا. سود خور، سود کھانے والا. غیر محتاط گفتگو کرنے والا. یہ زبانیں پھول جھڑتی، اگر میں اور آپ ٹیپ کریں اور اس کو رات کو سنیں صبح سے شام تک تو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کہا ہے، کس کا دل دکھا دیا، فخر ہو گیا، غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا. محتاط رہ کے بات کرنی چاہیے کہ بولتے کیا ہے. جھگڑالو، بد اخلاق، ہر وقت جھگڑا، گھر کا سکون برباد کرنے والے مرد، عورتیں، بچے. بخیل، کنجوسی کرنے والا، خیانت اور امانت میں خیانت کرنے والا. کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے، مال دیا ہے تو خرچ کریں، لوگوں کو دے ڈالیں، اپنی زندگی میں دے دیں. وہ وارثوں کا مال ہو جائے گا تو پتہ نہیں وارث کیا کریں گے اس کا، ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں گے بھی کہ نہیں. ایسے بچے بھی تو نیک ہونے چاہیے. دوسروں کے حقوق غصب کرنے والا، حقداروں کا حق دے دیں، شوہر کا، بچوں کا، سسرال والوں کا، والدین کا، کسی کے حق کو غصب نہ کرے. جانور پر ظلم کرنے والا. بنی اسرائیل میں ایک جو ہے گائے بولی تھی، آپ سب نے بتایا تھا کہ مجھ پہ جو ہے، میں جو ہے اس لیے نہیں ہوں کہ مجھ پہ اتنا وزن ڈالا جائے. بہت جانوروں پہ بھی لوگ جو ہے اس کی بساط سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، کام لیتے ہیں. ایک اونٹ بلبلایا تو آپ سسم کو دیکھ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کیا کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھانا پینا دیا کرو، اس کا خیال کیا کرو. جنت والوں کی کیا پہچان ہوگی، اس پہ بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، نکالی ہیں عظما بہن نے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل خرابی دو طرف سے ہو گئی. جنت والوں کی کیا پہچان ہوگی. اطاعت رسول کرنے والے، جو اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی رسول کی اطاعت کریں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے محبت، آپ سے محبت کرے تو میری اطاعت کرو. میں آپ سے نے فرمایا میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ بھی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں گے. اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت، خشوع خضوع، ہر بات میں اللہ کا ڈر، تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اس پہ جنت دوزخ کی آگ حرام. نرم مزاج، عاجزی اختیار کرنے والا. ایسے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں کہ ان سے کیا بات کرے، ابھی بھپر جائے گی، اور جو ہے ہم تو اس کے شر سے ڈرتے ہیں. وضو کے اعضاء کا چمکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے اور پھر ہم جنت وہ حوض کوثر کا پانی پی گیا. صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں تمہیں وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا. اس کو کہتے ہیں غر المحجلین، جیسے سفید گھوڑا جو ہوتا ہے جس کے چہرہ اور گردن اور سفید دور سے نظر آ جائے اور وہ دوسرے کلر کے گھوڑوں میں بھی نظر آ جائے تو غر المحجلین، سفید گھوڑا کتنا خوبصورت ہے، اس طرح چمکیں گے اعضاء. پہلے سلام پھر کلام کرنے والا. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں وبرکاتہ، یا صرف السلام علیکم. کیا ہوتا ہے، اتنی شرم ہے کہ اپولوجسٹک ہوتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے ہیں، سلام سے بھی ہم تو جاتے ہیں. تو پہلے سلام کرنا چاہیے. بچوں کی بھی عادت ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود سلام کرتے، بچوں کو بھی راستے میں ملتے تھے ان کو سلام کرتے تھے، اس کے بعد بات کریں. اللہ کا شکر تو جنت ملے گی. اللہ کا شکر کرنے والا کہ کیا ہے کہ جو شکر کرے گا اس کو میں لازیدنکم، زیادہ دوں گا. وَإِن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. عادل حکمران، ہم خود جو ہے گھر کے، ہماری رایا ہے، ریت ہے، گھر میں ہم حکمران ہیں. بچوں کے درمیان انصاف کریں اور ہر چیز میں انصاف کریں، رشتہ داروں میں، سب میں، گھر والوں میں. دوسروں کو کھانا کھلانے والے، کھانا خوب کھلایا کریں. کثرت سے نفلی روزے رکھیں. جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں نہیں، اس میں زیادہ پڑھا کریں. کہیں گی کہ کھانے کی بات آگے، وہ میں اس لیے کہتی تھی کہ ہوتا تھا کہ اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی قرآن کی سائنسز ہیں
کہ اتنا علم ہے کہ دل چاہتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور جو ہے ہم وہ نہ کریں، کیا نہ کریں، ہمارا جو ہے ٹائم بچے نا، اس لیے میں کہتی تھی کہ کیا کریں کہ ہم جو ہے کھانے پینے کا ٹائم بھی ہم اس میں لگا دیں، پڑھنے میں لگا دیں، ٹھیک ہے، تو یہ میرا مقصد ہوتا تھا۔ اچھا پھر جو ہے کیونکہ اس میں بھی آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے، اس کے بعد کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، خوش اخلاق، تہجد گزار، صلہ رحمی کرنے والے، جو ہے قرابت داری جوڑنے والے، جو قاطع رحم، جو قرابت داری کو کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ روزانہ 12 رکعت سنت ادا کرنے والے، 2 رکعت فجر سے پہلے اور جو ہے 6 رکعت ظہر میں، ٹھیک ہے، 6 رکعت ظہر میں کیسے ہوگی، 4 جو ہے سنت سے پہلے اور 4 سنت جو ہے فرض سے پہلے اور 2 سنت فرض کے بعد 6 ہو گئی۔ اب مغرب کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت اور جو ہے 2 سنت ہم جو اس میں پڑھیں گے، کس میں پڑھیں گے، 4 عشاء میں جو سنت ہم 4 پڑھیں تو 12 ہو گئی۔ روزانہ 12 رکعت سنت ادا کرنے والے، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، اس کو اللہ جنت میں لے جائیں، کیونکہ پہلے وہ لوگ لڑکیوں کو جو ہے زندہ دفن کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے تھے کہ اس سے انڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، جنہوں نے زندہ درگور کی اپنی اولاد کو، ان کو نہیں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری پارے میں ہے نا وہ صورت، اس میں آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں ماری گئی، کس جرم میں قتل کی گئی۔ اتنے ناراض ہیں کہ لڑکی سے سوال کرتے ہیں، قتل کرنے والوں سے نہیں کرتے۔ نماز، روزہ، پاک باز، شوہر کی اطاعت گزار خاتون جنت میں جائے گی۔ تحیۃ الوضو کی پابندی کرنے والا، ٹھیک ہے، جو ہے وضو کر کے کیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے پڑھے تھے تو ان کے آپ سے نے فرمایا بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ میری ٹاپوں سے، میرے قدموں سے آگے تمہاری ٹاپوں کی آواز تھی۔ دین اسلام کی یا ریاضت اپنے دین اسلام کو با ریاضت اپنانے والا، خوشی سے دین اسلام کو قبول کریں، خوشی سے دین کے کام کریں، دوسروں سے سوال، نماز، قرآن جو بھی ہے، زکوٰۃ، حج جو بھی ہے، لوگوں سے اچھائی کرنا، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کی جو بتائی ہوئی حدود ہے اس میں رہ کے زندگی گزارے تو جنت میں جائیں۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والا، دوسروں سے کبھی نہ مانگے بلکہ اللہ سے کہ اللہ ہمارا ہاتھ دینے والے میں رکھ، دینے والوں کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ دوسروں پر رحم کرنے والا، ہمسائے سے اس نے سلوک کرنے والا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمسایوں کے سے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہمیں تلقین کرتے تھے کہ ہمیں لگا کہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حق مل جائے گا، جبکہ ہے نہیں، مطلب اتنا وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اس پہ توجہ دیتے۔ شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا، مسجد بنانے والا، یا اللہ ہمیں یہ سارے عمل کرنے والا بنا دے، مسجد بنا لیں، مدرسے بنا لیں، اس میں یہ درس تدریس ہو، سارا دن بیٹھے رہے پڑھتے پڑھاتے رہے۔ حج مبرور کرنے والا حاجی، حج مبرور کیا ہے، جس میں جو ہے لڑائی جھگڑا، دھکا لگ رہا ہے، صبر کرنا، اور جو ہے جو ہمارا معلم ہوتا ہے اس کے متعلق باتیں کرنا، میں نے تو اتنے ہزار دیے، اتنے دیے، اتنے لاکھ دیے، وہاں تو لاکھوں بن جاتے ہیں، اگر $5000 یاد دیتے تو وہاں تو 4.5 5 6 لاکھ کرنسی لو ہو رہی بن جاتا ہے۔ تو باتیں بنانا، وہ بھی انسان ہے، ہو گئی اس سے غلطی، یا چلو اگر اس نے کوئی نفع زیادہ لیا، کم آپ کو فیسلٹیز دی، تو وہ تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی شکایت، کسی نے ہمیں کونی ماری تو ہم نے بھی ماری، طواف کر رہے ہیں تو ہم نے بھی دھکے نہیں، اور باتیں کی طواف کے دوران، اور وہ مووی وہ اسکائپ آ جاتا ہے اور فیس ٹائم آ جاتا ہے، ہاں ہاں ارے آپ تو بہت نصیب دار ہیں، ابھی میں طواف ہی کر رہا ہوں، تمہارا طواف میرے ساتھ ہو گیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کپڑے جو ہے وہ لان کے پہن کے چلے جاتے ہیں، جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب ساری پابندیاں کرنا ہے جو حج کی ہے۔ حج مبرور کرنے والا حاجی، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم بیوہ مسکین جو آپ کے یتیم ہیں خاندان میں، ان کا خیال کیجیے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، صبح شام سید الاستغفار پڑھنے والا۔ سید الاستغفار آپ کو پتہ ہے کہ جو صبح پڑھ لے شام کو انتقال ہو تو جنت ہے، اگر شام یا رات کو پڑھ لے صبح انتقال ہو تو جنت ہے۔ تو یہ تو ہمارے اذکار میں ہم پڑھتے ہی ہیں، مجھے پتہ ہے صبح شام۔ وضو کے بعد شہادت پڑھنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ وضو کے بعد کلمہ شہادت کرنے والا۔ پھر وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بس اسی کو ہم کنکلوڈ کریں گے، تھوڑا سا رہ گیا پڑھ کے
کیونکہ پھر ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حالانکہ حدیث سب پہ ہے تقریباً، جتنی ہم چیزیں پڑھیں نا ان پہ حدیثیں بھی نکالی ہیں ہماری عظمیٰ جی نے. اچھا اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھنے والا. اب یہ علم دین سیکھ رہے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھے کہ میں اللہ اس سے راضی ہو جائے، آگے پھیلانے والے بنے، خود بھی بتائیں جو بھی پڑھ کے جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ ایون غلاموں کو، نوکروں کو بھی پڑھانے کا حکم ہے. اور پھر جو ہے اس کلاس کی طرف لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں، اس کی ریکارڈنگ زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں. مریض کی عیادت کرنے والا جب مریض کی عیادت کو جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور ہماری 2 بہنیں یا جو بھی نصرت بہن اور ہماری جو ہے اسما بہن پڑوسن جو ان کا انتقال ہوا، جن کے لیے ہم نے دعا کی تھی پچھلے درس میں، تو یہ لوگ گئی ہیں، فیونرل ہوم گئی اور نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئی، پڑوس کا بھی حق ادا کیا. اور ان کو جو ہے ان کو جانا ہی پڑا نا، کیونکہ مردوں کے ساتھ گاڑی میں گئی تھی تو جانا پڑا، تو ان کو تو بہت ہی ثواب اجر کما لیے. پڑوسیوں کے ساتھ گئی تو بہت زیادہ ثواب ہے. اور اپنے مردوں کو بھی انکریج کریں کہ وہ نماز جنازہ کو جائیں تو 1 قرات کا ثواب، اور جو ہے قبرستان جائیں جنازے کو دفنانے کے لیے تو 2 قرات کا ثواب. صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ 1 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب. اور پھر نماز بھی پڑھی، جنازے میں بھی گئے تو 2 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے حافظ قرآن، بچوں کو کوشش کریں کہ حافظ قرآن بنائیں، خود بھی حفظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھتا جا اور جو ہے وہ جنت کی جو ہے لیولز مرتبے طے کرتا جائے گا، جہاں وہ رکے گا وہی جنت کا درجہ ہوگا اس کا. اور اس طرح حافظ کے علاوہ بھی جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، معنی سے تفسیر سے پڑھتے ہیں، قرآن کو ایسے حلقوں میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک روایت میں آتا ہی اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ادعوه بِهَا، اللہ کے 99 نام ہے، اس کو ان ناموں سے پکارو. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو ہم یہ بھی صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں. آج تو آپ کو دیر ہو جائے گی، اذکار بس ختم ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ کرنے والا تسبیح پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ. پھر سبحان اللہ العظیم بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت کا کثرت سے وظیفہ کرنے والا، کیونکہ لا حول ولا حوقلہ جو ہے، یہ حوقلہ جو ہے لا حول ولا قوت جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا. کسی کی تکلیف دور کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا. وبالوالدین احسان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق رکھ ولا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسان ہوں، تو اگر والدین زندہ ہے تو ان کو فون کر لیں، ان کو اپنے پاس بلا لیں، رکھیں. پینڈمک کے علاوہ تحفے تحائف بھیجیں، ان کو کال کیا کریں. بینائی ختم ہونے پر صبر کرنے والا جو اندھا ہو جائے. بہت ساری حدیث مبارکہ تھی، لیکن چلے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو وہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھ لیں گے، پھر سے ایک ہمارا یہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کون یہ چارٹ ہم پھر سے دیکھ کے حدیث مبارکہ کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے لیا گیا، ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی، اور جو ہے آڈیو ریکارڈنگ تو ہوئی ہے، ہم لائیو نہیں جا سکیں، اس کی میں کوشش کروں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پیر کو انشاءاللہ، آج تو منڈے ہے، تو اب جو نیکسٹ منڈے آئے گا دورہ قرآن ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بدھ کو، اب ہمارے پاس بدھ آئے گی نا، بدھ اور فرائیڈے ہم اس ویک کوئی درس نہیں رکھیں گے، تاکہ ہم سب کو ٹائم مل جائے گھر میں تھوڑا سا تیاری کر لینے کا. جس کو جو کام کرنے ہیں وہ دیکھ لیں، کر لیں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ کا 1.5 پونے 2 گھنٹے ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے سورۃ النساء جب ہوتی کوئی ایسی صورت تو 2 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن 1.5 پونے 2 میں تو ختم ہو جاتا ہے تقریباً 2 سے پہلے. تو عظمیٰ جی کو بھی ٹائم مل جائے گا اسکرین کا، مجھے بھی ٹائم مل جائے گا، تو جو ہے کچھ گھر کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. زیادہ سے زیادہ وہ میں ڈالنے والی ہوں. اچھا اس کو فیس بک کو آف کر دیں، لائیو جو آپ ہیں آف کر دیں. آپ کریں گی عظمیٰ جی؟ نہیں وہ آپ ہی لائیو ہیں، وہ بھی چیک کیا تھا نا، تو آپ لائیو ہیں لیکن آپ دکھ نہیں رہے تھے ادھر نا. آپ لائیو ہیں، آپ اس کو وہ کر لیں،
آپ ہوسٹ ہے نا, ہاں ہاں آپ اس اچھا کو آف کریں. اچھا میں آف کروں. اچھا تو جی گیا جی ہے لائیو گئے ہیں ہم لوگ. جی گیا ہے, لیکن آپ کی ٹائم لائن پر نہیں آیا کیونکہ آپ کی ہاں سیٹنگز میں وہ ہاں وہ سیٹنگ میں نہیں تھا, اب اس کو میں کروں گی. اچھا تو جو ہے وہ اونلی می پہ چلا گیا. ٹھیک ہے تو میں جو ہوں وہاں تھی, پہلے میں آف کرتی ہوں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ تو پھر ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو میں ڈالوں گی سسٹرز آف نیو یارک پہ بھی ڈالوں گی, مطلب سارے ہمارے چینلز پہ بھی یہ جائے گا. اور جو ہے ہم یہ کریں گے کہ آپ جو میں ڈالوں گی نا تو اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے گا کہ ہمارا دورہ قرآن ہو رہا ہے. صحیح ہے, تو پھر جو صحیح ہوگا کہ زیادہ سے لوگ اس میں شامل ہو جائیں, اور مسلمہ فاؤنڈیشن نوجہ باجی کی جو ہے گروپ وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوگا. تو دعا کیجئے کہ پچھلے سال کی طرح یہ بھی بہت اچھے سے ہمارا ہو جائے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بس یہی کہنا تھا. اور آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے یا نہیں, تو ورنہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم کا بھی بتا دیجیے کہ منڈے تھرو وینسڈے جو ہے وہ تو 2 سے جی 4 بجے, لیکن تھرسڈے میں تھوڑا ارلی رکھنا ہے نا. ہاں تھرسڈے میں ہم تھوڑا ارلی رکھ لیں گے کیونکہ تھرسڈے مجھے وہ دوسری جون پہ دوسری جگہ جانا ہوتا ہے, تو ہم ہاں تھرسڈے کا ٹائم بتا دیں عظمیٰ جی. تھرسڈے 11:30 ہم نے آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے مل کے, جی 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 11:30 سے جی 11:30 سے بظاہر 12:30 1:30 آئی تھنک 1:30 تک فنش ہو جائے گا. ہاں جی 1:30 پہ فنش ہو جائے گا کیونکہ وہاں پھر مجھے 1:45 جانا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے تو اس لیے تھرسڈے کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ لوگ تو صبح صبح بھی فرینہ کے گھر آ گئی تھی, صبح صبح آپ لوگ ادھر بھی آ گئی تھی میرے گھر بھی, اور ہم لوگ صبح بھی کر رہے تھے ماشاءاللہ دورہ قرآن. تو بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوش و خروش سے کروایا تھا, اور الحمدللہ اس سال بھی اللہ کے کلام سے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو 2-4 دن ہمارے بس اس میں جائیں گے, کون سا مہینہ ہے جمادی الثانی, پھر تو رجب شروع ہو جائے گا ہمارے 4-5 کلاس میں دورہ قرآن کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی اپنے گھر والوں کو کس لیتے تھے, کس کے لیے, رمضان کے لیے. تو رجب سے ہی ہمیں کسنا چاہیے. تو پھر 15 شعبان کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ختم ہو جائے گا. ویسے تو 5 اور 6 کو ختم ہو رہا ہے, لیکن بیچ میں اگر کوئی ایسا میرا کہیں اور درس آ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے دوسری جگہوں پہ بھی جانا ہوتا ہے, تو اس کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا. تو لیکن کوشش کریں گے آپ بھی اور میں بھی کہ مس نہ کریں, ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیں آپ لوگ سب پریپیئرڈ ہے نا, ریڈی ہے نا انشاءاللہ, سب ریڈی ہے جی نا. انشاءاللہ. جی بالکل انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ سب لوگ ریڈی انشاءاللہ. ہیں. تو پھر وینسڈے اور فرائیڈے میں درس نہیں ہے, پھر اب ہم منڈے کو ہی پھر ملیں گے نا. ٹھیک ہے, ہاں سب جی کچھ جی دورہ ٹھیک ہے قرآن نا. کے لیے جی انشاءاللہ. جی دورہ جی قرآن کے لیے نا. جی جو کچھ کرنا کر لو. اور 15 شعبان کے بعد فریزنگ کا سب چیزوں کا ٹائم جیسے پچھلی دفعہ مل گیا تھا, اور دوبارہ ریکارڈنگ بھی ہم نے سنی تھی, تو ہمارا دورہ قرآن ریکارڈنگ سے بھی ہو جاتا ہے. 2 دفعہ ہم نے سنا تھا, یاد ہے. جی جی بالکل. جی الحمدللہ الحمدللہ. جی 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 ٹھیک ہے, چلے اجازت. جی السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ. حافظ. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کی اجازت سے میں آف لائن جا رہی ہوں انشاءاللہ.